اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 81 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے۔ ترجمہ ہے اس آیت کا کہ اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے تو رات کو مشورہ کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اس بات کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے جو رات کو وہ مشورہ کرتے ہیں، پس اعراض کیجئے ان سے اور بھروسہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مکاری اور ان کی دو رخی کو بیان کیا ہے کہ یہ بظاہر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں وہ آ کر بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی الہی سنائیں یا کسی مہم کے بارے میں کوئی حکم دیں تو آپ کے سامنے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے اطاعت شعار ہیں، ہم آپ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، آپ نے جو فرمایا ہمیں قبول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ مگر جب پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل سے ہٹ کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے گھروں میں چھپ کر راتوں کو مشورہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں اور آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم ان کا کہنا ماننے والے نہیں ہیں، تو گویا سامنے وہ کچھ کہتے ہیں اور پیٹھ پیچھے وہ کچھ کہتے ہیں۔ منافقین کی دو رخی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرما رہا ہے اور تسلی دے رہا ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو لکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ لکھی جا رہی ہے، ان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اس کی کارسازی کے آگے منافقوں کی کچھ نہ چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شرارتوں پر نکیر نہ کیجئے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس لیے کہ مصلحت وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً سختی کی۔ آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، مگر تیسرے مرحلے میں جب بیماری لا علاج ہو گئی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے مرحلے میں جھوٹی بہانے بنانا ان کی عادت تھی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہر موقع پر کنی کترا جاتے اور وہ دین اسلام کے لیے عملی طور پر کام کرنے میں بالکل زیرو پر رہے، مگر اس کے بعد آ کر وہ جھوٹی قسمیں کھاتے۔ تیسرے مرحلے پر ہم نے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین اور صادقین سے کھلی دشمنی پر اتر آئے۔ اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ جب نازل کی اور سورۃ منافقون نازل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنے پیارے حبیب کو ان سے سختی کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73 آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے ساتھ جنگ کرو آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جنگ کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری ہے یہ لوٹنے کی جگہ۔ تو بتدریج ان پر سختی کی گئی کہ شاید انہیں موقع دیا گیا کہ شاید وہ اپنے دلوں کا نفاق ختم کر کے سچے دل سے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے تک ان کے سازشوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چشم پوشی کی،
پھر غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر گرفت شروع کی۔ پھر وہ وقت آیا کہ ان کی شرارتوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے اٹھا دیے گئے۔ آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا پھر وہ نہیں تدبر کرتے قرآن پاک میں، اور اگر ہوتا یہ قرآن پاک غیر اللہ کے پاس سے تو البتہ وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ منافقین کی اس مکاری اور دو رخی کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول دل سے تسلیم نہیں کرتے، اور قرآن پاک کو کلام الہی نہیں مانتے، اور قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں مگر دل سے اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، اسے رسول خدا کا بنایا ہوا کلام سمجھتے ہیں، اس لیے یقین کی دولت سے محروم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بے یقینی اور بدگمانی کی وجہ یہ ہے وہ قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے۔ قرآن پاک جو ہے، قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھا جانے والا، اور تدبر کا مطلب ہے کسی چیز پر غور و فکر کر کے اس کی تہ تک پہنچنا۔ قرآن پاک کا لفظ جو ہے، قرآن پاک کا لفظ قرآن پاک میں 60 مرتبہ قرآن کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو یہاں رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے، اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک پر تدبر کرنا قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت اور اس کا مفہوم سمجھنے سے آگے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور منشا کو ٹھیک طور پر وصول کرنا جو ہے وہ تدبر ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو صحیح طور پر سمجھنا، اس کے معنی پر غور کرنا، اس کو سمجھنے کے لیے دور دور سے آنا، مل بیٹھنا اور اس پر غور و فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر فرض ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں قرآن پاک اور قرآن پاک لانے والے اللہ کے رسول پر اور قرآن پاک بھیجنے والے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین نہیں نصیب ہوگا، کامل ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو منافقین کی منافقت کی وجہ یہی ہے کہ وہ ظاہراً تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا افلا یقرؤون القرآن کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ رب کریم نے فرمایا وہ قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے۔ وہ قرآن پاک پڑھتے تو تھے، وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز میں قرآن پاک کو سنتے بھی تھے۔ تو بلکہ عہد نبوی میں کہ منافقین کو تو نماز پڑھنا بہت ضروری تھا، ورنہ ان کو مسلمان ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تو نماز میں پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعہ کے روز تو خاص طور پر خطبہ سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتا، لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اس طرح وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ انداز اختیار کیا کرتا تھا، اور اسی طرح نماز میں بھی وہ قرآن پاک سنتے تھے مگر قرآن پاک پر تدبر نہ کرتے، اس لیے قرآن پاک ان کے سروں سے گزر جاتا۔ اگر قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھیں، اس کے فصیح و بلیغ الفاظ پر غور کریں تو یہ خبر دیتا ہے کہ یہ حکیم و حمید اللہ کا کلام ہے جو خود حق ہے، اور اس طرح اس کا کلام بھی سراسر حق ہے، اور جس پر حق نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، کسی کا اپنی طرف سے وضع کیا ہوا ہوتا، تو انسانی طبع کے مطابق اس میں اختلاف ملتا، ناممکن تھا کہ انسانی اضطراب و تضاد سے یہ مبرہ ہوتا، کہیں کچھ کہا ہوتا، کہیں کچھ کہا ہوتا۔ تو اس پاک کتاب کا متضاد باتوں سے بچا ہوا ہونا اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ یہ اللہ قادر مطلق کا کلام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام 23 سال کے مختلف اوقات، مختلف پس منظر اور مختلف مواقع پر نازل ہوتا رہا، جو آخر میں ترتیب پا کر ایک مجموعہ، ایک مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ ادبی لحاظ سے اس کی فصاحت و بلاغت میں کہیں کوئی فرق نہیں آیا، یا اس کے نظریات میں یا اس کے اخلاقی اقدار کی تعیین میں کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو کوئی خبر سچ ہوتی اور کوئی غلط ہوتی، کوئی آیت فصیح ہوتی تو کوئی آیت غیر فصیح ہوتی، مگر قرآن پاک میں گزشتہ واقعات ہوں یا آئندہ کے
کہیں کوئی اختلاف اور تضاد نظر نہیں آتا۔ اگر قرآن پاک میں پڑھنے والے کو کہیں کوئی اختلاف نظر آئے تو وجہ یہ نہیں کہ قرآن پاک میں تضاد و اختلاف ہے، بلکہ وجہ یہ ہوگی کہ قرآن پاک جو پڑھ رہا ہے اسے تدبر کی منزل حاصل نہیں ہے، اور قرآن پاک کے جملہ مضامین پر وہ پوری طرح مطلع نہیں ہوا۔ تو حقیقت یہی ہوئی کہ قرآن پاک کو ہم اس کے الفاظ اور مفہوم سے آگے سمجھ کر اس پر تدبر کر کے اللہ کا پیغام اور اس کے منشا کو پا کر پڑھیں تو کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکراؤ نہیں کھاتی۔ قرآن پاک آپ افریقہ سے لیں یا ایشیا سے، کہیں کسی مصحف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جرمنی کے ایک ادارے نے ریسرچ کی، انہوں نے انجیل کے مختلف نسخے جمع کیے تو اس میں انہیں بہت سے اختلافات نظر آئے۔ بعض اختلافات تو بہت اہم نوعیت کے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کے نسخے جمع کیے، ساری دنیا سے قدیم ترین نسخے بھی قرآن پاک کے جمع کیے اور جدید ترین بھی۔ اس طرح انہوں نے 42,000 قرآن پاک جمع کیے اور اس کا مطالعہ کیا، مگر کہیں کوئی اختلاف نہ پایا، کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہ پایا۔ قرآن پاک کی تعلیمات پر جتنا بھی غور و فکر کریں دل اور کھلتا چلا جاتا ہے۔ انسان اگر ویسے بھی عمل کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کی اطاعت کر رہا ہو، مگر جب وہ قرآن پاک کو سمجھ کر اطاعت کرتا ہے تو جس حکم کی حکمت اسے سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس اطاعت میں اور ہی شان اور محبت ہوتی ہے۔ تو منافقین کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہی مشورہ دے رہا ہے کہ قرآن پاک کو صرف پڑھو نہیں، تدبر کرو تو دل کا نفاق ختم ہوگا۔ یہ آیت آج ہم سے بھی مخاطب ہے کہ قرآن پاک کو صرف ثواب کی حد تک ہم صرف اس کے الفاظ کو پڑھیں تو یقین کی وہ منزل حاصل نہیں ہوتی جو ایک مومن کی شان ہے، بلکہ قرآن پاک پر کے الفاظ، اس کو مفہوم کو سمجھنے سے آگے اس پر تدبر کر کے ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم صحیح طور پر سمجھیں تو یقین کی اور ایمان کی کیفیت کی اعلیٰ ترین منزل انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے بھائی ایک مجلس میں شامل ہوئے۔ ہم دونوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر چند بزرگ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ادب کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے۔ ان میں قرآن پاک کی کسی آیت کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا تھا جس میں اختلافی مسائل بھی تھے۔ آخر بات اتنی بڑھی کہ زور سے آپس میں بات ہونے لگی۔ رسول پاک اسے سن کر سخت غضبناک ہوئے اور باہر تشریف لائے۔ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مٹی ڈالتے ہوئے فرمایا، خاموش رہو، تم سے اگلی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا اور کتاب اللہ کی ایک آیت کو دوسری آیت کے خلاف سمجھا۔ یاد رکھو، قرآن پاک کی کوئی آیت دوسری آیت کو جھٹلانے والی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے۔ تو تم جسے جان لو اس پر عمل کرو، جسے تم نہ معلوم کر سکو اسے اس کے جاننے والوں کے لیے چھوڑ دو۔ آیت نمبر 83 ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ سلسلہ کلام وہی منافقین کی عادات کے بارے میں چل رہا ہے۔ تو منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب کوئی انہیں خبر مل جائے، خواہ وہ خبر امن کی ہو یا چین کی ہو، اس سے خوف کی کوئی کیفیت پیدا ہونے والی ہو تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد اسلام دشمن قوتوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ مدینہ پر ہر وقت ہنگامی صورتحال رہتی تھی۔ ایسی صورتحال سے اسلام دشمن لوگ خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔
کبھی تو وہ مسلمانوں کو مرعوب اور دہشت زدہ کرنے کے لیے افواہ پھیلا دیتے کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے خلاف بھاری لشکر جمع ہو رہا ہے، تو امن کو خوف کی افواہوں سے امن کی فضا کو وہ خراب کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ واقعی خطرے کی بات ہوتی مگر غلط بیانی اور افواہوں کی بنا پر مسلمانوں کو اس سے غافل رکھا جاتا۔ قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صرف غلطی کی نشاندہی نہیں کرتا بلکہ غلطی کی درستگی کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے کہ تمہارا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی خبر سنو تو اسے اللہ کے رسول کے پاس یا اپنے صاحب اقتدار یا ذمہ دار لوگوں تک پہنچاتے جو اس خبر کی گہرائی تک پہنچتے۔ وہ استنباط کرتے۔ استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے منبع یا مخزن سے نکالنا، جیسے کان کھود کر اس کے نیچے سے کوئی چیز نکالنا، یعنی دلائل کے ذریعے بات کی تہہ تک پہنچنا۔ تو صاحب امر اس معاملے میں اس خبر کی تہہ تک پہنچتے تو جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ واضح ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولو الامر صاحب علم ہونا چاہیے، جس میں استنباط کی، استخراج کی اور معاملات کے فہم کی اہلیت ہو، اور جو علم کی گہرائی رکھتے ہوں اور فیصلہ کر سکیں کہ یہ خبر اس قابل ہے کہ اسے پھیلایا جائے یا اسے چھپایا جائے، کیونکہ بہت سی خبریں بہت حساس ہوتی ہیں، ان کا ملک کے دفاع اور حفاظت اور بقا سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کسی گاؤں میں بھیجا۔ جب وہ مقررہ مقام پر پہنچے تو وہاں کے باشندے مل کر ان کے استقبال کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے مارنے کو آئے ہیں، وہ الٹے پاؤں واپس لوٹ آئے۔ مدینہ میں اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات نہ پہنچی تھی کہ شہر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں گاؤں والے جو ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے، وہ تو ان کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ بالکل اسی طرح کی یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلے اور مسجد میں آئے۔ وہاں بھی لوگوں کو یہی بات کہتے ہوئے سنا تو وہ بذات خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اور صحیح مسلم میں اسی حدیث کے سلسلے میں مزید یہ ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا کہ لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ ایلا کے موقع کی بات ہے۔ قرآن پاک کی آفاقیت اور عالمگیریت محکم ہے۔ یہ آیت آج بھی ہمیں ہمارے رویوں کی اصلاح کی دعوت دیتی ہے کہ ہم انجانے میں ازراہ دلچسپی ایسی افواہوں کے پھیلانے میں حصے دار مت بنیں۔ ہمیں ہر موقع پر افواہوں کے بارے میں احتیاط کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ صحیح مسلم۔ افواہیں کب پھیلتی ہیں؟ جب گھنٹوں باتوں میں انسان مصروف ہو۔ جب گھنٹوں باتیں ہوں گی تو 4 افواہیں تو پھیلیں گی، اور افواہیں ہمیشہ برائی کی پھیلتی ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گپ بازی سے منع فرمایا۔ سنن ابو داود کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا یہ کہنا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، یہ بہت برا فعل ہے۔ رب کریم اسی آیت میں آگے فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی ہدایات وقت پر نہ دیتا تو تم افواہوں کی رو میں بہہ جاتے۔ تو ان تنبیہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام سمجھو۔
معلوم ہوا کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شیطان کی اطاعت ہے اور منافقین کا رویہ ہے اور انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 84 فقاتل فی سبیل اللہ، تو جنگ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، نہیں آپ مکلف بنائے گئے مگر صرف اپنی جان کے، اور ابھاریے مومنوں کو، یعنی ترغیب دیجئے مومنوں کو۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ وہ روک دے جنگ ان کی جنہوں نے کفر کیا، امید ہے کہ اللہ کفار کی جنگ کو روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے طاقت میں اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے نبی، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں میدان جنگ میں اتر جاؤ اور مسلمانوں کو بھی جہاد کی ترغیب دیتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذمہ داری صرف آپ کی اپنی ذات مبارکہ کی ہے۔ مومنین کو جنگ کی ترغیب دیں، لیکن وہ میدان جنگ کی طرف آئیں یا نہ آئیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کا زور سب سے زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جنگ خندق میں فی الواقعی ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا زور توڑا تھا۔ غزوہ احد میں فی الواقعی ایسا ہوا کہ منافقین مدینہ نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ شکست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا نخواستہ غلط پلاننگ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات مان لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اور ابو سفیان نے بھی میدان احد سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ اگلے سال اسی دن بدر کے میدان میں تمہارا انتظار کروں گا اور وہاں ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اب جب غزوہ احد کو سال گزر چکا تھا تو اب لیکن ابھی تک مسلمانوں کے اندر غزوہ احد کے اثرات کی سراسیمگی اور خوف کی کیفیت باقی تھی، جو خاص طور پر منافقین کے رویوں کی وجہ سے پھیلی رہی تھی۔ تو اب جب وقت آ گیا، سال گزر گیا اور ابو سفیان نے کہا کہ میں میدان بدر میں آؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا کہ بدر کے میدان میں ہم نے پھر ابو سفیان کا مقابلہ کرنا ہے، تو کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ جانے کو تیار ہیں؟ تو اس موقع پر کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف اپنی ذات کے مکلف ہیں۔ آپ صحابہ کو جنگ کی ترغیب دیجئے، وہ جائیں یا نہ جائیں اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جہاد پر جانے کا اعلان کیا اور آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، میں اکیلا ہی میدان بدر میں پہنچ جاؤں گا، پھر میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ اس پر 1500 مجاہدین کا لشکر تیار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 1500 مجاہدین کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں پہنچے۔ ادھر ابو سفیان مکہ سے 2-3 منزلیں چلا، مگر 2-3 منزلوں کے بعد اس کا حوصلہ پست ہو گیا۔ اس نے بیماری اور چند دوسری چیزوں کا بہانہ بنایا اور واپس بھاگ گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا۔ رب کریم نے فرمایا کہ آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور مسلمانوں کو بھی آپ جہاد کی تعلیم پر اور جہاد پر چلنے کے لیے آمادہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کفر کی کمر خود توڑ دے گا۔ لازمی نہیں کہ جنگ ہو، اور اللہ تعالیٰ کفار کی ہمت کو پست کر دے گا، ان کے حوصلے پست کر دے گا۔ پھر کیا مجال ہے کہ وہ تمہارے معاملے میں، تمہارے مقابلے میں آئیں، کیونکہ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جنگی قوت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت سزا دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا میں بھی انہیں مغلوب کرے اور انہیں یہاں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی وہ انہیں سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری قدرت ہے کہ وہ انہیں عبرتناک سزا دے۔ آیت نمبر 85 ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔
وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ منافقین سے خطاب ہو رہا ہے۔ اسی سلسلہ کلام کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کچھ تمدنی آداب بتاتا ہے۔ منافقین کے خطاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دو باتوں کو نمایاں یہاں کیا کہ ایک اطاعت رسول ان پر بہت زیادہ شاق گزرتی تھی، اور ایک قتال فی سبیل اللہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اگلی دو آیات میں مومنوں کو کچھ تمدنی آداب کے بارے میں رب کریم انہیں تعلیم دے رہا ہے۔ انسانی معاشرے میں کسی کے لیے سفارش کرنا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے۔ شفا، شین، فا، عین کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا۔ شفا جوڑے کو بھی کہا جاتا ہے، ایون نمبر کو کہا جاتا ہے، جیسے سورۃ الفجر میں ہے والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ تو ایک کے ساتھ ایک مل جائے دو ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک شخص کی حاجت ہو اور اس کے ساتھ ایک اور شخص نے آ کر اس حاجت کو پیش کیا تو ایک کے ساتھ دو ہو گئے۔ تو جو اس کے ساتھ آیا وہ خود تو حاجت مند نہ تھا، مگر دوسرے کی حاجت کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ میں بھی اس حاجت کو پوری کرنے میں اس کی مدد کروں، تو اس دوسرے شخص کو شفیع کہا جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر نیک نیتی سے کسی خیر کے کام کے لیے سفارش کی جائے تو یہ شفاعت حسنہ ہوتی ہے، اور اگر کسی برے کام کے لیے سفارش کی جائے اور بدنیتی اس میں بدنیتی بھی شامل ہو تو اس برے کام کی برائی کی سفارش سیئہ ہوگی۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے بات منافقین کے رویوں کی ہو رہی ہے کہ یہ عادت بد ان میں بھی پائی جاتی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش کیا کرتے تھے، مگر کن کاموں کے سلسلے میں کہ فرض کیا وہ اپنے کسی ساتھی کو لے آتے کہ جہاد میں جانے کے لیے یہ معذور ہے، آپ اسے جہاد میں نہ جانے کے لیے آپ اسے اجازت دے دیجئے، اسے جنگ میں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ تو ایک اچھے کام سے روکنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ان کا سفارشی بن کے آتا۔ تو یہ منافقین کا انداز ہوا کرتا تھا، یہ سفارش سیئہ ہے۔ جبکہ مومنین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر وہ کسی مسلمان کے پاس سامان جنگ نہ دیکھتے تو کسی دوسرے صاحب قدرت مسلمان سے کہہ سن کر ان کو سامان جنگ دلوا دیتے تاکہ وہ جہاد میں شریک ہو جائیں، کیونکہ اس وقت جہاد جبکہ فرض عین تھا، تو جہاد پر نہ جانے کے بہانے بنانے میں ان کی مدد اور سفارش کرنا جہاد پر نہ جانے کے بہانے میں ان کی مدد کرنا اور سفارش کرنا شفاعت سیئہ ہے، اور جہاد میں جانے کے لیے سامان کی فراہمی کی سفارش کرنا شفاعت حسنہ ہے۔ تو منافقوں کا جہاد کے لیے حوصلہ شکنی اور نہ جانے میں ان کا معاون ثابت ہونا شفاعت سیئہ ہے۔ سفارش کے سلسلے میں ہدایات ہم سب کی عام رہنمائی کے لیے بھی ہیں کہ جو اچھی سفارش اور خیر کا کام کرنے کے لیے جو اپنے بھائی کی سفارش کرے گا اس کو اس خیر کے کام میں اس سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملے گا اور اس نیک کام کرنے والے کو بھی حصہ ملے گا۔ مثلا ایک شخص کی جائز ضرورت ہے، کوئی حاجت اٹکی ہوئی ہے، وہ بیچارہ خود کمزور ہے، حکام تک بات نہیں پہنچا سکتا، اس کی پہنچ نہیں ہے، تو دوسرا شخص جس کی پہنچ ہے وہ اس مجبور اور حاجت مند کی حاجت کو حکام تک پہنچا دیتا ہے، یہ جائز سفارش ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حاجت پوری کرتا ہے جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یا ایک شخص ہے کہ وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے مگر گھر والے اجازت نہیں دیتے، اور دوسرا جا کر اگر اس کے گھر والوں کو آمادہ کرنے میں اس کے ساتھ معاون بنتا ہے تو اس نیک کام کرنے کے راستے پر چلنے میں اس کا جو معاون ہوا تو یہ اس کی شفاعت حسنہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو نیکی کے لیے کسی کو آمادہ کرے تو اسے ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کی غلط رسومات ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے اگر گھر میں سے کوئی ایک خیر کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کو مٹانا چاہتا ہے
اور اس کے لیے دوسرا اس کا معاون بنتا ہے، اس کے گھر والوں کو راضی کرنے میں کوشش کرتا ہے، تو یہ شفاعت حسنہ ہے۔ مثلا ہمارے ہاں شادی اور غمی کے موقع پر موجودہ خرافات کو مٹا کر اسلامی اقدار کو دوبارہ فروغ دینے کے لیے کوشش کرنے میں معاون بننا جو ہے وہ شفاعت حسنہ ہے، اس کا اجر ہے۔ جیسے مووی کے گناہ کو ختم کرنے میں معاون بننا، میوزک کی خرافات کو ختم کرنا، ایسے موقع پر روپے کا ضیاع کرنا، یہ ساری جو ہیں خرافات، ان کو مٹانے کے لیے کوشش کرنا اور معاون بننا جو ہے یہ شفاعت حسنہ ہے۔ نیز علماء نے یہ لکھا ہے کہ سفارش کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ سفارش کر کے آدمی فارغ ہو جائے، وہ انہیں مجبور نہ کرے کہ جیسا میں نے کہا ہے آپ بالکل لازمی ویسا ہی کریں، اور اگر وہ نہ کریں تو ان پر وہ ناراض ہو جائے اور دشمنی پر آمادہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفارش کرو اور اجر پاؤ گے۔ اس مہربانی کو دیکھیے کہ محض شفاعت پر اجر مل جائے گا، خواہ اس کا کام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ جیسا کہ ایک واقعے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سفارش فرمائی کہ وہ اپنے شوہر مغیث، جس سے اس نے طلاق حاصل کر لی تھی، کہ وہ اس کی محبت میں پریشان پھرتا ہے، تم اس سے دوبارہ نکاح کر لو۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر یہ سفارش ہے تو میری طبیعت اس بات پر بالکل آمادہ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم نہیں ہے، یہ سفارش ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف اصول کوئی ناگواری نہ ہوگی، تو صاف انہوں نے عرض کر دیا، پھر میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ انہیں ان کے اس حال پر رہنے دیا۔ شفاعت سیہ وہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر کسی نے جھوٹی اور غلط سفارش کی، حقائق کو توڑ موڑ کر بیان کیا، تو وہ اس کے جرم میں برابر کا شریک ہو گیا، اس جرم میں اس کو بھی برائی کا حصہ ملے گا۔ یا جیسے کوئی مفسد یا فاسق چور کو سفارش کر کے چھڑا دے اور اس کے بعد پھر وہ فساد اور چوری کرتا پھرے، تو اس کے فساد اور چوری میں وہ اس کے گناہ میں پھر اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا گناہ کا۔ یا کسی ایسے عہدے کے لیے کسی نااہل شخص کی سفارش کرنا جس سے کسی اہل کا حق مارا جائے، تو یہ شفاعت سیہ ہوگی۔ مگر دوسری طرف اگر کوئی شخص اہل ہے مگر دوسروں کو اس کی خصوصیات کا علم نہیں ہے، تو دوسروں کو اس کی خصوصیات کو بتا کر سفارش کرنا شفاعت حسنہ ہے، مگر اس میں غرض صرف خلوص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ سفارش پر معاوضہ لینا رشوت ہے، چاہے روپے کی صورت میں ہو یا ہدیے کی صورت میں ہو یا تحفے کی صورت میں ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، مقیت کا لفظ جو ہے وہ قوت سے نکلا ہے۔ قوت کا مطلب ہے روزی، مقیتا روزی تقسیم کرنے والا، مقیتا حاضر اور نگران کو بھی کہا جاتا ہے، مقیتا قادر ہونے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ جو ہے تینوں معنوں پر محیط ہے۔ مقیتا پہلے معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرنے والا ہے، اس نے جتنا جس کے لیے رزق لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ کسی کی سفارش جو ہے وہ تقدیری عمل میں تبدیلی نہیں کر سکتی، روزی رساں اللہ ہے۔ سفارش کرنے والے کو مفت ثواب مل جائے گا اپنے بھائی کے لیے خلوص اور محبت کا۔ مقیتا کے دوسری معنی ہے حاضر اور نگران کے، تو یہاں یہ میننگ بھی دے رہا ہے، اس آیت میں مقیتا کا لفظ یہ معنی بھی دے رہا ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، کیا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت پر حاضر اور نگران ہے۔ مقیتا کے تیسرے معنی قادر ہونے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ شفاعت حسنہ کرنے والے کو بھی اجر دینے پر قادر ہے، اور اس نیک کام کرنے والے کو بھی اجر دینے پر قادر ہے، اور شفاعت سیہ پر سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ آیت نمبر 86 ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تم دعا دیے جاؤ کوئی دعا
تو تم بھی دعا دو اس سے زیادہ اچھی یا ویسی ہی لوٹا دو اسے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب حساب لینے والا ہے۔ سائت میں سلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سلام اسلام کے معاشرتی آداب میں سے بہترین تعلیم ہے۔ حکم ہے کہ مسلمانوں جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کے الفاظ سے زیادہ بہتر الفاظ میں اس کو جواب دو، یا کم سے کم انہی الفاظ کو دہرا دو، یعنی زیادہ الفاظ میں لوٹا دینا مستحب ہے اور برابر الفاظ میں وہی الفاظ لوٹا دینا جو ہے وہ فرض ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک اور شخص آیا تو اس نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیک۔ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے زائد دعائیہ کلمات کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کچھ باقی ہی نہ چھوڑا، یعنی یہ سلام کا یہ سلسلہ ان اینڈنگ سلسلہ نہیں ہے، یوں تو انسان سارا دن ہی جواب دینے میں لگا رہے، یعنی جواب دینے میں اضافہ صرف 3 کلمات تک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کلمے پر 10 نیکیوں کا اضافہ بتایا ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکیاں، سلام جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جواب دینے والا اگر وہی جواب دیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں، اگر ایک اضافہ کر کے دیتا ہے تو اسے 20 نیکیاں، اور اگر وہ تینوں الفاظ کے اضافے کے ساتھ جواب دیتا ہے تو اسے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کے بارے میں وہ کچھ علم رکھتے تھے کہ وہ منافق ہیں، جیسے غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، تو ان کے بارے میں تو سب پہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ اب اگر اس واقعے کے بعد اگر ان میں سے کوئی انہیں سلام کرتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غصے میں انہیں جواب نہیں دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ایسا نہ کرو، ہر ایک کو سلام کا جواب دو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنا نفل ہے اور جواب سلام جو ہے وہ فرض ہے، تو اس خیال سے کہ فلاں گناہ گار ہے یا فلاں منافق ہے اس کے سلام کا جواب نہ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جو بھی سلام کریں اس کے سلام کا جواب دیں اور بڑھا کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کو عام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خلق اللہ میں سے جو بھی سلام کرے اسے جواب دو، خواہ وہ مجوسی ہو۔ تو جو ذمی لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، ان کو سلام کی خود ابتدا کرنا ٹھیک نہیں ہے، مگر جب وہ خود سلام کریں تو پھر ان کا جواب اتنے الفاظ میں لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ جو سلام کثرت سے کرتے ہیں ان کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو سلام کا جواب اضافے کے ساتھ بڑھا کر دیتے ہیں ان کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو سلام کرنے میں بخل کرتے ہیں ان کا حساب بھی اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے۔ سلام جنتیوں کی صفت ہے، جنت میں سلام کا کلام ہوگا۔ سورۃ واقعہ کو آپ دیکھیں کہ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا۔ پہلا جو سب سے اعلیٰ گروہ ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، تو یہ لوگ جو ہیں فی جنات النعیم، تو انہیں جن جنتوں میں رکھا جائے گا، جو جنتیں اللہ تعالیٰ انہیں انعام میں دے گا، ان کی بہت سی صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی صفت بیان کرتا ہے کہ وہ جنت کیسی جگہ ہوگی۔ یہ فردوس بلین کے اس اعلیٰ مقام میں ہوں گے جہاں تمام نعمتوں کے ساتھ سلام کی بہترین صفت ہوگی۔ انہی کی اس جنت کی خوبصورتیوں کا ذکر کرتے ہوئے رب کریم فرماتا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ پھر سورۃ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتوں کی تمام تر نعمتوں میووں کا ذکر فرماتا ہے
تو اسی سلسلہ کلام میں رب کریم فرماتا ہے، آیت نمبر سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے، سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار مہربان کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ تو سلام جنت میں سلام کی خوبصورت نعمت ہوگی۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جب وہ ملتے تو کہتے حیک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے۔ تو یہ دعا ہے جو ایک دوسرے سے ملنے کے وقت دی جاتی ہے ایک دوسرے کو، ایک خوش دلی کے اظہار کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بعد اسلام نے ان کے اس کلمے کو بہتر کلمے سے بدل دیا۔ پوری دنیا میں ہے کہ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وش کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مگر جو بات السلام علیکم میں ہے، اگر ہم اس کے الفاظ پر، اس کے مفہوم پر غور کریں تو ہم جھوم اٹھیں گے۔ یعنی السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ تو عرب جو کہا کرتے تھے حیک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے، ہم عام معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جب ہم انہیں ملتے تو وہ ہمیں دعا دیتے، اللہ زندگی دے، اللہ حیاتی دے۔ مگر اسلام نے جو السلام علیکم کا لفظ کہا، یہ ان سب پر بہت زیادہ جامع مفہوم کا حامل ہے، کہ اس میں ہے کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، یعنی میں تمہاری بہتری اور سلامتی کا خواہش مند ہوں۔ مجھ سے تمہیں یہ اطمینان ہو کہ مجھ سے، میری ذات سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر سلامتی کی دعا دینے میں زندگی کی دعا بھی شامل ہے، صحت مند زندگی کی دعا بھی شامل ہے، عافیت اور سلامتی کی دعا بھی شامل ہے۔ تو اسلام نے ایک بہت ہی جامع کلمہ جو ہے وہ مومنوں کو دیا ہے ایک دوسرے کے ملنے کے وقت۔ تو سلام جو ہے اسلام کے شعار میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے، اس سے اسلامی معاشرے میں اخوت محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، کثرت سے سلام کرو۔ ہمارے ہاں سلام لازماً رواج پانا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے گھروں میں سلام نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہیں کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، صبح اٹھ کر گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، باہر سے اپنے گھر بھی اگر آ رہے ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، تینوں میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے۔ یعنی یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں، یعنی آنے کے وقت بھی السلام علیکم اور جانے کے وقت بھی السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر آ جائے تو پھر اس سے ملاقات کرے تو پھر سلام کہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کریں، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے۔ ہاں، بعض جگہوں پر سلام اور بعض مواقعوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، بعض جگہوں پر اور بعض مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص اذان کہہ رہا ہے، کوئی شخص اقامت کہہ رہا ہے، کوئی شخص تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کوئی واعظ و ذکر میں مصروف ہونے والا ہے، حدیث اور خطبہ پڑھنے والا ہے، اور ان کی طرف کان لگا کر جو سن رہے ہیں خاموشی سے، ان سب کو سلام اس موقع پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی وہ سلامتی کے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ قاضی جب فیصلہ سنانے کے لیے مسند پر بیٹھے تو مدعی اور مدعا علیہ دونوں اس کو سلام نہ کریں۔ اس طرح جو شخص کھلم کھلا گناہ کر رہا ہو، مثلا لوگ بیٹھے جوا کھیل رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو انہیں بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 87 ہے، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں
قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بات کرنے میں کون زیادہ سچا ہے۔ اب یہاں تک جو احکام مذکور ہوئے ہیں ان کی تاکید اور اہتمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی عظمت، اپنی الوہیت اور قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام منافقین کو، مشرکین کو، مسلمانوں کو، سب کو اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ بات کرنے میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا ہونا سچ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ معبود حق، معبود واحد ہے، تو اس سے بڑا سچ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں انقلاب عظیم آتا ہے جب وہ آخرت پر یقین کامل رکھتا ہے۔ اس دن آدمی کہے گا، ہائے میری بدبختی، میں اللہ ہی کے سامنے گناہ معصیت کرتا رہا۔ ایک صاحب کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی۔ وہ سیبوں کے باغ سے گزرے تو انہوں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور پھر ایک سیب توڑ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ بچی نے کہا، بابا آپ نے ہر طرف تو دیکھا مگر اوپر نہیں دیکھا، ذرا اوپر بھی دیکھ لیا ہوتا۔ تو تصور یہ ہے کہ وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے حضور سامنے، اس کے حضور پیش ہونا ہے جواب دہی کے لیے۔ تو اس سے پوری زندگی میں فرق آ جاتا ہے۔ انسان کے قدم ہدایت کے راستے کی طرف بڑھتے ہیں، انسان گناہ اور معصیت سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام احکام کے بعد خلاصہ کلام کے طور پر اس آیت میں اپنی عظمت، اپنی الوہیت کو بیان کرنے کے بعد قیامت کے برحق ہونے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تاکہ لوگ اس دن کی جواب دہی کے خیال سے گناہ کے راستے پر چلنے سے باز رہیں اور نیکی کے لیے، اگلے جہان کے لیے بہترین سرمایہ اکٹھا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔